بعد سورۃ التکاثر ہے، اور قرآن کی ترتیب چونکہ توقیفی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو اس کی 8 آیات ہیں، مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا یا تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ تو یہ مال کی اس زیادتی کی مذمت ہے یا زیادتی کی طلب کی مذمت ہے جو اللہ کی یاد سے غافل رکھتی ہے، ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، یا اگر پہلے سے آدمی صاحب ایمان ہے تو اس مال کی زیادتی انسان کو عبادات پر استقامت سے روکتی ہے، گناہوں میں مبتلا کروا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ اس طرح کی مال کی زیادہ طلبی نقصان کا باعث ہے اور اسی کی مذمت کرنا مقصود ہے۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا یا قبروں سے ملاقات کی۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، عنقریب جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر یقین کا جاننا جانتے، یعنی تمہیں یقینی علم ہوتا تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ یقینی علم حاصل ہوتا، ہمیں علم ہے، آخرت کا علم ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، علم ہے، لیکن یقینی علم نہیں ہے، جس کو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ یقین تو ہے لیکن کامل یقین نہیں ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے یقین میں کاملیت کا دخل ہو جاتا ہے تو ضرور انسان کے عمل میں تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے، اور یہ تغیر و تبدل اور تبدیلی اسے اتنی گرا نہیں گزرتی جیسے عام حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال بارہا آپ کو دی ہے کہ جیسے اگر بالفرض ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے، یا آپ کی کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ سن رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ آج رات کو 3 بجے شدید زلزلہ آئے گا اور جو گھر کے اندر رہے گا ہو سکتا ہے وہ دب کے مر جائے، لہذا سب لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ رات کو 3 بجے آپ گھر سے باہر ہونے چاہیے، اپنا قیمتی سامان اگر لینا ہے ضروری چھوٹا سامان وہ لے لیں اور آپ گراؤنڈ میں آ جائیں، فلاں جگہ آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائیں۔ تو اگر یہ بار بار مختلف چینلز پہ خبر چلائی جائے تو پہلے تو ہم سرسری طور پہ دیکھیں گے، لیکن جب اتنا اعلان ہوگا تو پھر ہمیں یقین حاصل ہوگا اور کامل یقین حاصل ہو جائے گا، اور یہ کامل یقین ہمیں ایک عمل پہ مجبور کرے گا کہ ہم اگر چاہے کتنا ہی ٹھنڈا علاقہ بھی کیوں نہ ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے قیمتی سامان کو جو بھاری سامان ہے اسے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں گھر سے باہر آ جائیں گے، رات کے 3 بجے اپنی نیندیں قربان کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے تو انسان بڑی بڑی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل کے مقابلے میں چھوڑی جانے والی مشکل زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھ لیں، عبادات پر استقامت بہت بڑی آزمائش ہے، گناہوں سے بچنا بہت بڑی آزمائش ہے، مال کی ایسی زیادہ طلبی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کا سبب بنے، اس مال کو چھوڑ دینا بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آخرت ہے، اور وہاں پر اگر کوئی غلط کام کرتا رہے گا، ان تمام امور کا ارتکاب کرے گا تو شدید گرفتار ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی یہ مشقتیں آسان ہیں یا آخرت کی مشقت آسان ہے؟ تو اگر وہاں کا یقین کامل حاصل ہوتا تو اس کو، ان چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان تھا، انسان عبادات پہ استقامت حاصل کرتا، گناہوں سے بچتا، مال کو حلال کماتا، حلال جگہ خرچ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یقین کامل کی کمی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ہاں یقیناً اگر یہ یقینی طور پر جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ سب سے خطاب ہے، مسلمان سے بھی کافر سے بھی، لیکن دیکھنا مختلف طریقے کا ہوتا ہے۔ مسلمان اگر دیکھے گا تو خالی دیکھے گا، انشاءاللہ صرف عبرت حاصل ہوگی، خوف حاصل ہوگا، لیکن اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور کافر کا دیکھنا کہ آنکھوں سے بھی دیکھے گا اور اس کا عذاب بھی چکھے گا۔ ثم لترونها عین الیقین،
پھر ضرور بے شک اسے یقینی طور پہ یقینی دیکھنا دیکھو گے، یعنی وہ دیکھنا ایسا ہوگا کہ تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ ایک یقین کا علم ہوتا ہے، ایک یقین کا عین حاصل ہو جاتا ہے۔ علم الیقین کسی کی خبر دینے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن عین الیقین تو دیکھ کر ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ بروز قیامت حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کہ ثم لترونھا عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی طور پر دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ نص سری ہے اس بات پر کہ ہم سے ہماری نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سوال سے ہی محفوظ رکھے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم اس کا حساب کتاب نہیں دے سکتے۔ یہ اچھا ذہن، سوچ، آنکھ، سانس کا آرام سے آنا جانا، زبان، دانت، جسم، ہاتھ، پیر، اسی طریقے سے مال، دولت، آزاد ملک، ماں باپ، بیوی بچے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تمہیں مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا جمع رکھا، کیوں رکھا، ہاتھوں کو کہاں کہاں استعمال کیا، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، زبان کو، سوچ کو، فکر کو، ہاتھوں کو، قدموں کو، ایک ایک چیز کے بارے میں اگر سوال ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ ہم ان کے جوابات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق تو نہیں دے سکتے، بہت ہی خرابی لازم آئے گی۔ لیکن یہ حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں ڈرایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے استعمال کے وقت ذرا توجہ کر لی جائے کہ اس نعمت کے استعمال کے بارے میں آخرت میں خبر بھی دینی ہوگی، امتحان دینا ہوگا، سوال کا جواب دینا ہوگا، اور حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لہٰذا بے پرواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صدق اللہ